السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سورج گرہن کے متعلق بہت سارے رسومات، اغلوطات، بدعات کیے جاتے ہیں معاشرے میں، لیکن میں ان میں سے ایک دو تین کا تذکرہ آپ کے ساتھ۔ پہلا یہ ہے کہ بعض علاقوں میں جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو معذور شخص ہو اس کو زمین کے اندر ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر اس معذور شخص کو بٹھا دیا جاتا ہے یا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو رسم ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے، اس میں شریعت کا بالکل ثبوت ہی نہیں، نہ قرآن اور حدیث میں، بلکہ انہی چیزوں سے قرآن اور حدیث تو منع فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو خود وہ معذور ہے، آپ اور بھی اس کو اذیت دینا چاہتے ہیں۔ اذیت دینا یہ شریعت کے خلاف ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس سے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ دوسری جو عادت اپنائی جاتی ہے آج کل معاشرے میں وہ یہ ہے کہ حامل عورت ہو تو اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ اگر اپنے کمرے سے باہر نکلے سورج گرہن کے وقت تو اس وقت اس حمل جو ہے نا وہ گر جاتی ہے۔ میرے معلومات کے مطابق پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان، پھر خاص کر پشاور کے، میں نے جتنا معلوم کر دیا موبائل کے ذریعے سے براہ راست معلومات کر لی، میرے علم کے مطابق کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں رونما ہوا کہ سورج گرہن کی وجہ سے کسی عورت کی حمل جو ہے نا وہ ضائع ہو چکا ہو، کوئی بھی ایسا واقعہ۔ شریعت کے لحاظ سے اس میں تو کوئی ثبوت ہی نہیں، نہ قرآن اور حدیث سے۔ البتہ ایک دوسری نظر سے اگر دیکھا جا سکے کہ طبی لحاظ سے ہو، اطباء حضرات، ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دے کہ ان چیزوں، سائنسدان کہہ دے کہ ان چیزوں کے سامنے آنا، ان کو دیکھنا بینائی چلی جائے گی، تو ایک دوسرے تناظر میں اس کو دیکھنا، پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو شریعت کے ساتھ منسلک کرنا، اس کو شریعت کا حصہ بنانا اور حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گڑت احادیث کو اس کی طرف منسوب کرنا، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ انہی اوقات میں، ایسے مواقع پر یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے، تو انہیں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں، توبہ، استغفار، خیرات اور اللہ تعالیٰ کے جو ناراضگی کے اسباب ہیں وہ ہم ختم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور خوشنودی کے اسباب ہیں اس کو ہم اپنائیں، وہ توبہ، استغفار، نوافل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔